अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। चनाब नगर में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में फूड सेफ्टी टीमों का कचहरी बाजार, लाहौर चौक, मदीना टाउन में ऑपरेशन। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में ब्रेस्ट कैंसर के सिलसिले में आगाही सेमिनार का इनकाद। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की अवामी मसाइल के हल के लिए शहरियों से मुलाकात। दरख्वास्तों के फौरी हल के लिए मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। फैसलाबाद के कार्डियोलॉजी अस्पताल की इंतजामिया दिल के मरीजों के साथ खिलवाड़ करने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद को कुचल दिया। नारंग मंडी का किसान 35 साला बिलाल मॉन्की पॉक्स का शिकार। लाहौर के जनरल अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। थाना वुमेन पुलिस फैसलाबाद ने बीवी पर तशद्दुद करने वाला शौहर और ससुर गिरफ्तार कर लिया। हाफिजाबाद में ओवरलोडिंग और लापरवाही से ड्राइविंग करने वाला बस ड्राइवर गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान गर्दन पर गेंद लगने से हलाक हो गया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल और अली एजाज लवर्स काउंसिल के ज़ेरे तमाम अली एजाज की सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनकाद। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। मेज़बान तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित न होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने आज पाकिस्तान वापस आना था। ताहम तुर्की के हकाम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की थी, जिस पर पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल में ही मौजूद था। ज़राए का कहना है कि अफगान हुकाम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर राब्ते किए हैं, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तुर्की चाहता है कि इसकी मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों। पाकिस्तानी वफ़द जो वापस रवाना होने वाला था, वो अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा और मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़िया, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी वफ़द में ही हकाम शरीक होंगे जो पहले मुज़ाकरात में शामिल रहे। चनाब नगर में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। DPO का कहना है अवाम किसी भी गैर मुल्की गैर कानूनी फर्द की फौरी इत्तला पुलिस को दें। मशरिक डिजिटल के बिलाल वड़ाइच की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल और DPO अब्दुल्ला अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिला में अमन व अमान का क़याम अवलीन तरजीह है। किसी भी मजहब फ़िरके के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल और DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़िला में अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। किसी भी मज़हब या फ़िरके के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ पुरतशद्दद अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मज़ीद बात करते हुए कहा, बेसिकली आज हम इसलिए बुलाया आपको कि हम ये एक यकीन दहानी करा सकें कि जो भी इस वक्त गवर्नमेंट का एक्शन चल रहा है वो एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ है, और वो सियासी जमात जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के कानून के वायलेशंस में मुलव्वस थी। इसका किसी मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ या किसी भी और जो है मज़हब के ख़िलाफ़ ये एक्शन नहीं है, और ये एक्शन जो है पूरी रिस्ट्रेंट के साथ किया जा रहा है, पूरी एहतियात के साथ किया जा रहा है। सिर्फ उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है जो कि इस सारे मामले में मुलव्वस थे, तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, पुलिस पे हमलों में मुलव्वस हैं, और बाकी जितने हमारे मकतब फ़िक्र हैं उन सब को इतमाद में लिया गया है। मसाजिद मदारस के हवाले से कोई किस्म का एक्शन नहीं हो रहा। तमाम मसाजिद में नमाज़ हो रही है, तमाम मदारस जो हैं वो खुले हैं, और जहाँ पर कुछ मदारस का इशू है तो उनको भी अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा हैं उनके हवाले किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट का ये जो है बड़ा स्पेसिफिक एक्शन है और सिर्फ उसी हद तक है जिस हद तक ये बताया जा रहा है। सर, अफगानियों के बारे में जी बिल्कुल, जो गैर मुल्की अफ़गानी और इल्लीगल अफ़गानी हैं जो उनके ख़िलाफ़ ये अभी हमारा क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि पिछले
سال میں ان کو جو ٹائم لائن دی گئی تھی اس کے مطابق جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے ویزا ایکسپائر ہونے پہ یا کارڈز ایکسپائر ہونے پہ واپس چلے گئے ہیں، اور جو ابھی باقی جو غیر قانونی رہ گئے ہیں ان کے اوپر پولیس کارروائی کر رہی ہے، ان کو ہولڈنگ سینٹرز میں شفٹ کر کے ان کو ان کے ملکوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی پورا تو تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، کسی کی چادر چار دیواری کو جو تحفظ کو انشور کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس میں قانونی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر کے انتظامیہ کی مدد سے یہ جو پروسیس ہے یہ جاری ہے۔ پبلک کے لیے کیا میسیج ہے؟ پبلک کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جہاں بھی کوئی غیر ملکی، کوئی غیر قانونی ان کو معلوم ہو تو اس حوالے سے ہمارے 15 پر اطلاع دیں، وہ کنٹرول پہ ہمارے کال کر سکتے ہیں، ہم اس پر اس کا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے کارروائی کریں گے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر اس طرح کا کوئی شخص کوئی کاروبار کر رہا ہے یا کسی نے کوئی کرائے پر دی ہوئی ہے کوئی بلڈنگ، کوئی دکان، کوئی بزنس، تو اس کے بارے میں اطلاع دیں۔ اور مزید اب کوئی غیر ملکی کسی غیر قانونی تارکین وطن کو اس طرح کوئی پراپرٹی اور دکان کرائے پر دینا ایک جرم ہے، اور جو بھی اس جرم میں شریک ہوگا اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی۔ تو اس لیے اس سے بچیں اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور پولیس کو اطلاع بھی دیں۔ بہت شکریہ۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا فیصلہ آباد کے کچہری بازار، لاہور چوک، مدینہ ٹاؤن اور مضافات میں آپریشن۔ 18 فوڈ پوائنٹس کو 2,40,000 کے جرمانے عائد، 2 یونٹس بند کر دیے۔ مشرق ڈیجیٹل کے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکام پر کیے گئے آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں ایکسپائر اشیاء، ممنوع رنگ اور دیگر اجزاء تلف کر دی گئیں۔ یونٹس میں صفائی کے ناقص انتظامات کے ساتھ ساتھ مکھیوں اور مچھروں کی بھرمار پائی گئی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے زیر اہتمام ہفتہ آگاہی برائے بریسٹ کینسر کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کمالیہ سے نجم الحسن بابر کی رپورٹ کے مطابق سیمینار کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کی۔ اس موقع پر ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر عدیل عارف نے کہا، پاکستان کا شمار ایشیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بریسٹ کینسر کا ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ ہر 24 گھنٹے میں 109 اور ایک سال میں تقریباً 40,000 خواتین اس موذی مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا کہ بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص کے بارے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان میں کینسرز کا بڑھتا ہوا رجحان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر اس بیماری کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائیں۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی جانب سے اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوامی مسائل کے حل کے لیے شہریوں سے ملاقات۔ درخواستوں کے فوری حل کے لیے ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ حافظ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی ریلیف ویژن کے تحت حافظ آباد میں ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر افسران کے دفاتر میں اوپن ڈور پالیسی کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمشنر نے اپنے دفتر آنے والے شہریوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ اس موقع پر شہریوں نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے اجتماعی اور علاقائی مسائل کے حل کے لیے درخواستیں بھی پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق تمام سرکاری افسران کے دفاتر عوام کے لیے کھلے ہیں اور لوگ دفتری اوقات میں ضلع اور تحصیل افسران کو بالمشافہ ملاقات کر کے انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کریں گے، جہاں فیصل آباد کے کارڈیالوجی اسپتال کی انتظامیہ دل کے مریضوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگی۔ دل کے مریضوں کی ای سی جی ٹیکنیکل سٹاف کے بجائے سویپر کرنے لگے۔ مشرق ڈیجیٹل کے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق کارڈیالوجی اسپتال کی انتظامیہ نے دل کے مریضوں کی صحت داؤ پر لگا دی۔ مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مشرق ڈیجیٹل نے صفائی والی خاتون کی جانب سے ای سی جی کرنے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں خاتون کو سیفٹی میئرز لیے بغیر ای سی جی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جھنگ روڈ کی رہائشی خاتون کے دل کے عارضے میں مبتلا تشویشناک حالت میں اسپتال لائی گئی۔ متاثرہ خاتون کی طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال میں ای سی جی سویپر خاتون کرتی رہی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے
عزت، شہرت اور پہچان کے لیے نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ یونیورسٹی آف اوکارا نے تعلیمی میدان میں تاریخ رقم کر دی۔ پہلی بار ٹائم ہائر ایجوکیشن ورلڈ رینکنگ میں شامل ہو گئی۔ دیپالپور سے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف اوکارا اس وقت ٹائم ہائر ایجوکیشن میں 1112 کی رینج میں، جبکہ کیو ایسوسی ایشن رینکنگ میں 750ویں نمبر پر ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر سجاد مبین کا کہنا ہے، یونیورسٹی نے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر نمایاں مقام حاصل کر کے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ دنیا کی 2 بڑی رینکنگز ٹائم ہائر ایجوکیشن اور کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں اوکارا یونیورسٹی کی شاندار پوزیشن نے عالمی سطح پر پاکستان کا تعلیمی وقار بڑھایا ہے۔ ڈاکٹر سجاد مبین کا کہنا ہے، ریسرچ کے معیار کی بدولت اوکارا یونیورسٹی عالمی سطح پر 526ویں نمبر پر آئی ہے، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ فیصلہ آباد کے جڑاوالا روڈ پر تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار افراد کو کچل دیا۔ 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق حادثے میں موٹر سائیکل سوار 1 مرد، 2 خواتین اور 1 بچہ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو قبضے میں لے لیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ مسافر بس فیصلہ آباد سے براستہ جڑاوالا لاہور جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ جڑاوالا سے مشرق ڈیجیٹل کے محمد عثمان کے مطابق حادثے کے بعد فرار ہونے والے ڈرائیور کو سائیں دی کھوئی کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈرائیور نشے کا عادی ہے اور حادثہ بھی نشے میں ہونے کے باعث پیش آیا۔ نارنگ منڈی کا رہائشی کسان بلال مونکی پاکس کا شکار۔ لاہور میں دوسرا کیس رپورٹ میو اسپتال لاہور میں تشخیص ہوئی۔ جنرل اسپتال لاہور کی آئسولیشن میں شفٹ کر دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد صاحب میو کی رپورٹ کے مطابق بلال کو میو اسپتال لاہور میں تیز بخار، شدید سر درد اور الرجی کی شکایت پر داخل کرایا گیا تو مونکی پاکس کی تشخیص ہوئی۔ نارنگ منڈی کے گاؤں سوداگر پور کے کسان بلال علی کو میو اسپتال سے جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 98% ریکوری کے چانسز موجود ہیں۔ 21 دن آئسولیشن میں رہنے کے بعد ریکوری ممکن ہے۔ تھانہ وومن پولیس فیصلہ آباد نے کارروائی کرتے ہوئے بیوی پر تشدد کرنے والا شوہر اور سسر گرفتار کر لیا۔ فیصلہ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر مدیحہ ارشد نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان اسامہ اور ذوالفقار کو گرفتار کر لیا۔ ملزم اسامہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھریلو ناچاکی پر اپنی بیوی صبا کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا۔ تھانہ وومن پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس حافظ آباد نے اوور لوڈنگ اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والا بس ڈرائیور گرفتار کر لیا۔ حافظ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد عاطف نذیر کی ہدایت پر ضلع بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسی تسلسل میں ڈی ایس پی ٹریفک حافظ آباد ملازم حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چنیوٹ موڑ کے قریب ایک مسافر بس کو روکا جو چنیوٹ کی سمت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ بس ڈرائیور محمد محسن بس کو انتہائی غفلت اور لاپرواہی سے چلا رہا تھا۔ بس کی چھت پر اسکول کے طلبہ سمیت متعدد مسافر سوار تھے جو کسی بڑے جانی اور مالی حادثے کا باعث بن سکتا تھا۔ ڈرائیور کے پاس ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے کاغذات بھی موجود نہیں تھے۔ ٹریفک پولیس نے موقع پر ڈرائیور کو گرفتار کرتے ہوئے بس کو تحویل میں لے لیا۔ بعد ازاں ملزم کے خلاف موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آسٹریلوی نوجوان کرکٹر پریکٹس سیشن کے دوران گردن پر گیند لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق 17 سالہ کرکٹر بین آسٹن میلبورن ایسٹ میں ہفتے کے آغاز میں انجری کا شکار ہوئے۔ بین آسٹن کو گردن پر گیند لگی جس کے فوری بعد انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ کرکٹ وکٹوریا نے بال تھروئنگ ڈیوائسز کی گیند بین آسٹن کے گردن پر لگنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بین آسٹن نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لیکن اس کا سسٹم گارڈ نہیں تھا۔ ہیڈ آف کرکٹ وکٹوریا کا کہنا ہے کہ بین آسٹن کو اسی طرح گردن پر گیند لگی جیسے 11 برس قبل فلپ ہیوز کو لگی تھی۔ کرکٹ آسٹریلیا اور کلب انتظامیہ سمیت بین آسٹن کی فیملی نے بھی واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ لاہور آرٹ کونسلز اور علی اعجاز لوور کونسل کے زیر اہتمام الحمرا ہال نمبر 3 میں اداکار علی اعجاز کی سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ہدایت کار حیدر چودھری، حسن عسکری، حسنین، اداکار رنگیلا اور موسیقار تافو کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کی نظامت ڈاکٹر ایم ابرار نے کی۔ تقریب میں علی اعجاز پر فلمائے گئے گیتوں اور فلمی مناظر سمیت حیدر چودھری، حسن عسکری، رنگیلا اور حسنین کی فلموں کے کلپ اور گانے بھی چلائے گئے جنہیں حاضرین نے خوب سراہا۔
मौसीकार ताफू की तरतीब दी गई धुनों पर पिक्चराइज फिल्मी गानों को देखकर हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। इस मौके पर गुफ्तगू के मुख्तलिफ सेशंस भी हुए। हदायतकार सैयद नूर, अदाकार राशिद महमूद, मुसन्निफ हदायतकार परवेज कलीम और पीटीवी प्रोड्यूसर आगा कैसर समेत दिगर ने दिखाए गए फिल्मी मनाजर और गानों को और इनके फिल्मों के डायरेक्टर्स के काम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अपनी यादें शेयर। तकरीब के शानदार इनकाद पर मुकर्ररीन और हाजरीन ने डॉक्टर एम इब्रार की काविशों को खुसूसी तौर पर सराहा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।